الحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کے بارے میں کل دو احادیث تھیں، تکبیر، تحلیل، تسبیح، تمہید کے بارے میں، یاد ہی ہوگا سب کو۔ اللہ رب العزت کی جب ہم نے کل تحلیل کے بارے میں پڑھا تھا تو وہاں لا الہ الا اللہ کے الفاظ تھے، جس کو ہم کلمے کے بطور جانتے ہیں۔ اب اگر ہم کلمہ شہادت کو یہاں جوڑتے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلمہ، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت پورا یہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی کلمہ ہے۔ تو ایک کلمے کا آدھا حصہ اللہ رب العزت کی ثنا، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کے بارے میں کل ہو گیا تھا۔ اس کے آدھے اگلے حصے کو آج لیتے ہیں، جہاں سے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا موضوع جڑتا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی اور تمام کبریائی اور بادشاہت اور جاہ و جلال یہ سب جن و انس کی طرف ظاہر کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، حضرت بابا آدم علیہ السلام سے لے کے، جس کو اللہ رب العزت نے پائے تکمیل تک پہنچایا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ہم انہی کی امتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اللہ رب العزت کا اور مخصوص کرم ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اس کرم کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بارے میں بھی سمجھیں، سنیں اور عمل کریں۔ تو کیوں نہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ان کے اپنے جو الفاظ ہیں درود کے بارے میں خاص کر، اس کو ہم دیکھیں، اور اس طرح اللہ رب العزت کے کلمے کا آدھا حصہ بھی مکمل ہوا، کلمہ شہادت بھی مکمل ہوا، رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم قلبی طور پر جڑ بھی گئے، اور شاید امتی کہلانے کا حق بھی ادا ہو جائے۔ اس سلسلے کی، درود کے سلسلے کی ایک حدیث، صحابی کا نام ہے حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ ایک تو درود پڑھ لیا، وہ ایک الگ بات ہو گئی، اس کا ثواب الگ ہو گیا۔ ایک اور بہت عظیم خوشخبری بھی پوشیدہ ہے ان الفاظ میں، سمجھیں، سنیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، کتنی دفعہ؟ صرف 10 دفعہ، اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ خوشخبری والے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے مکمل ہوئے، ہمیں ایک راستہ مل گیا، ہمیں ایک اتنا خوبصورت راستہ مل گیا ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، جس پر چل کے ہم کم سے کم ایک انعام کے طور پہ ہی صحیح، ایک لالچ کے طور پہ صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے شاید حقدار بن جائیں اللہ کے کرم سے۔ ایک بات اور بہت دھیان سے سمجھ لیں، جتنے بھی اس طرح کے اضافی معاملات ہیں، اضافی مطلب یہ کر لو تو یہ مل جائے، یہ کر لو تو یہ مل جائے، 10 بار پڑھ لو تو 10 درجے بلند ہو گئے، 100 بار پڑھ لو تو یہ ہو گیا، 10 بار درود پڑھ لی تو ہو گیا، یہ معاملے سب اضافی ہیں۔ اضافی سے مراد یہ ہے
کہ فرائض سے ان کو الگ ہٹ کے دیکھنا ہوگا، اور جو گناہ کبیرہ ہم کرتے ہیں ان سے بھی الگ ہٹ کے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اس کا بالکل کہیں سے یہ مطلب ان الفاظ کی گنتی اور تعداد کے اعتبار سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف گناہ کرتے رہیں، توبہ بھی نہ کریں۔ بہت دھیان سے بات سمجھیں، اگر توبہ کر لی تو معاملہ آسان ہے، گناہ کرتے رہیں اور یہ گنتی اور تعداد کے اعتبار سے اس کو آسان سمجھ کے اس کا بھی عمل کرتا رہیں تو معاملہ نہیں بننے والا، بالکل نہیں بننے والا۔ دوسری طرف ایک بات اور سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے اتنی محبت فرما رہے ہیں، جب انہیں ہماری اتنی فکر ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل بتا دیا بالکل کہ صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، وہ ہم نے گنتی کے اعتبار سے پڑھ لیا، جلدی سے بیٹھے 2-3 منٹ لگیں گے، گنتی کے اعتبار سے تو ہم نے پڑھ لیا، دل کیا کہہ رہا ہے اندر سے؟ دل کیا ہمارا دل سمجھ کیا رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے کہ ہم نے خالی تعداد پوری کی ہے، خالی گنتی پوری کی ہے، یا ہمارا اخلاص بھی اس میں شامل ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری محبت بھی اس میں شامل ہے، یا ان کی قربانیاں بھی ہماری نظر میں ہیں، یا ان کی سنتوں پہ عمل بھی ہماری نظر میں ہے، یا ان کے ان کی پوری سیرت جو ان کے اسوائے حسنہ ہیں اس سے استفادہ کرنا بھی ہماری نظر میں ہے۔ یہ سب باتیں بھی اگر ہماری نظر میں ہیں، اور دوسری طرف ہماری گناہ بھی ہماری نظر میں ہے، اور اس کی توبہ بھی ہماری نظر میں ہے، ہم کرتے چل رہے ہیں، تب یہ سب باتیں فائدہ کرنے والی ہیں۔ ویسے اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العزت تو بادشاہ ہے، مالک حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار بھی دے رکھا ہے کہ جب وہ وہاں شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنے درجے پر بلند کر رکھا ہے، لیکن اتنے خوبصورت انعام کے بعد ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اتنے کریم، اتنے شفیق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کی زندگی کی بتائی ہوئی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے، خالی اس تعداد کو پورا کرنے کے علاوہ بھی تمام کام، تمام ارکان ہم سنت کے مطابق ہی کریں۔ ہم اپنی زندگی کے تمام کام صبح سے اٹھ کے کرتے رہتے ہیں، صبح اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا، کھانا کھایا، کام پہ چلے گئے، یہاں بھی ہم سنتیں جوڑ لیں، بہت سیدھی سی بات ہے۔ ہم دیکھیں، ہم جاننے کی سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ اللہ کے نبی اٹھتے تھے کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ناشتہ کرتے تھے تو کس چیز سے ناشتہ کرتے تھے۔ اگر ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی جانیں کہ وہ کس چیز سے ناشتہ کرتے تھے۔ ضروری ہمارے اوپر فرائض نہیں ہے کہ ہم وہی کھائیں جو وہ کھاتے تھے، 30 دن وہی کھائیں، لیکن جاننے کی کوشش کریں، قرب بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، لگاؤ بڑھتا ہے۔ ہم نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے میں کھجور کو پسند فرماتے تھے، کوئی بات نہیں، کسی دن ہم خالی ناشتے میں 4 کھجور ہی کھا لیں، ایک سنت پہ بھی عمل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ایک عمل ہو گیا، ہمارا ان سے قرب جڑ گیا۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں یہ معمول بن جائے۔ پھر ہم اٹھے، پھر ہم باہر گئے، پھر ہم اپنے کاروبار کیا۔ اب ہم کاروبار میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کاروبار کرتے تھے، ایسا نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے خالی تسبیح لی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، نکل جاتے تھے قافلوں میں، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، گندم بیچتے تھے، کھجوریں بیچتے تھے، دوسروں کا مال لے جا کے دوسروں کو بیچتے تھے، جو آج کل ٹریڈنگ ہوتی ہے یہی ٹریڈنگ کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ ایسا نہیں کرتے تھے کہ سارا کوئی خراب اگر گیہوں ہے تو نیچے دبا دیا، الگ رکھے ہوئے ہیں، ڈھیریاں رکھی ہیں، کوئی لینے آیا بھائی یہ گیہوں خراب ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو لے لیں، نو پرابلم۔ اچھے میں خراب ملا کے نہیں بیچا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ایک سنت پہ عمل ہو گیا۔ ہم بھی کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، سنت کے اعتبار سے کر لیں، کوئی دقت نہیں۔ باہر گھوم رہے ہیں، ہم دن بھر کام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، سنت کے اعتبار سے کر لیں۔ گھر آ رہے ہیں، گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں موجود ہیں، ان کے بچے موجود ہیں، اب دیکھیں کہ ان سے کیا ان کا رویہ تھا، وہ رویہ ہم گھر میں آ کے اختیار کر لیں۔ ضروری تھوڑی ہے ہم ٹینشن سے، کاروباری الجھنوں سے گھر میں آئے تو گھر میں آ کے غصہ، گرمی، یہ ایسا نہیں وہ ویسا نہیں، نو، ایک سنت پہ بھی عمل ہو گیا۔ ایسے تمام زندگی بھر کے معاملات ہیں، یہ کب ہوں گے؟ یہ تب ہوں گے جب ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ایام کیسے گزرتے تھے، وہ کون تھے، کیسے رہتے تھے، کیا ان کی زندگی تھی، کیسے عبادت کرتے تھے، کیسی مشقتیں کرتے تھے، امت کے لیے کتنا فکر مند رہتے تھے، خود کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن امت کے اوپر وہ نمازیں فرض نہیں تھیں جو آپ خود پڑھا کرتے تھے، اپنے لیے پڑھا کرتے تھے۔ کیا امت کا درد ان کے دل میں تھا؟ ان کے اس درد کو اگر ہم محسوس کریں اور پھر درود یہ 10 باز پڑھنے کے انعام کو محسوس کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت
اس کی قدر و منزلت سے ہمیں یہ امید ہے کہ اس درود کے صدقے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں میسر ہو جائے گی۔ تو بہرحال عدد کے اعتبار سے بھی ہم سب لوگ، ہم جو سن رہے ہیں یا ہم آگے بھی اس کو بتائیں، چھوٹی سی بات آگے چلی جائے گی، بہت آگے چلی جائے گی، لوگوں کا عمل شروع ہو جائے گا۔ بہت آسان عمل ہے، صبح اور شام 10 بار درود پڑھ لیں۔ درود بہت سارے ہیں، لیکن درود میں بھی ہم یہ دیکھ لیں، ہم یہاں بھی ایک اشارہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا درود پسند تھا سب سے زیادہ۔ سب سے چھوٹا درود تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی درود ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی ذات پر درود بھیجنے کو کہا تو اپنے اہل بیت یعنی وآلہ کو ضرور شامل رکھا، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہم بارک والا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کم ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس درود کو پڑھنے کی ہم پابندی اب زندگی بھر رکھیں گے انشاءاللہ۔